بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. صدق الله العظيم. ہمارا آج کا سبق سورۃ النحل آیت نمبر 98 98 سے شروع ہو رہا ہے۔ فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم۔ شیطان کے وسوسوں سے پناہ کا ذکر ہے یہاں۔ اعمال خیر کی ترغیب پچھلی آیات کے اندر ہے، اور یہاں سے اعمال شر سے حفاظت کو اللہ سے مانگا جا رہا ہے۔ پیچھے ہے نا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ۔ تو یہ جو ہے عمل صالح کی ترغیب ہے، ٹھیک۔ پھر اس کے بعد ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اعمال صالح کی ترغیب ہے۔ تو یہاں پہ اعمال شر سے پناہ مانگی گئی ہے، اور اعمال شر کس طریقے سے اعمال خیر میں داخل ہوتے ہیں اس کے بارے میں بھی سمجھایا گیا ہے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ فَإِذَا، پس جب، قرأت القرآن، تم قرآن کی تلاوت کرو، یہ آداب قرآن میں سے ہے۔ قرأت القرآن، قرآن کی تلاوت کرو۔ فَإِذَا قرأت القرآن، جب آپ قرآن کی تلاوت کریں یا تلاوت کرنا چاہیں، تو فاستعذ باللہ، تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں۔ فاستعذ باللہ فَإِذَا قرأت القرآن، قرآن کی تلاوت کیا کریں۔ قرأ کہتے ہیں پڑھنے کو، تو قرآن پڑھا نہیں جاتا بلکہ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے۔ پڑھنے اور تلاوت کرنے میں کیا فرق ہے؟ جیسے پانی پیا جاتا ہے اور چائے بھی پی جاتی ہے، مگر اردو کے اندر اس کے لیے ڈرنک کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور انگلش میں اس کے لیے ڈرنک کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور چائے کے لیے ٹیک کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ٹیک ٹی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں فرق یہ ہے کہ پانی گھونٹ گھونٹ کر کے پیا جاتا ہے، اور چائے چسکی چسکی لے کے پی جاتی ہے۔ ایسے جو پڑھا جاتا ہے وہ صرف پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو تلاوت ہوتی ہے، اس تلاوت میں پڑھنا کسی اور طرز سے ہوتا ہے، اس میں ادب شامل ہے، ٹھیک ہے، اس میں ادب شامل ہے، اس میں جوڑ شامل ہے، اس میں عقیدت شامل ہے۔ پڑھنے میں عقیدت شامل ہونا ضروری نہیں، ٹھیک ہے، پڑھنے میں مخصوص طرز ہونا ضروری نہیں ہے۔ چنانچہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ، جب آپ قرآن کی تلاوت کریں، تو قرأ کا ترجمہ پڑھنے سے نہیں کریں گے، قرأ کا ترجمہ تلاوت سے کریں گے۔ بعضی حضرات نے پڑھنے سے بھی ترجمہ کیا ہے، تو وہ بھی غلط نہیں ہے، وہ اپنی جگہ درست ہے، مگر ہم تلاوت سے ترجمہ کریں گے۔ جیسے نبی علیہ السلام نے گدھے پر سواری کی، تو ہم اس گدھے کو گدھا نہیں کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں دراز گوش، لمبے کانوں والا جانور۔ دراز گوش اصل میں گدھا ہے، اگر ہم اس کو دراز گوش کہتے ہیں اس لیے کہ ہم اس گدھے کا ادب کرتے ہیں جس کے اوپر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کی تھی، ٹھیک ہے۔ تو تلاوت کا ترجمہ پڑھنا ہے، کہ قرأت کا ترجمہ پڑھنا ہے، مگر ہم
اس کا ترجمہ تلاوت سے کریں گے، ادب کی وجہ سے۔ اگر کوئی شخص کہتے ہیں قرآن پڑھنا، تو وہ ترجمہ بھی درست ہے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ القرآن، جب آپ قرآن پڑھیں، یا جب آپ قرآن پڑھنا چاہیں، یا جب آپ قرآن کی تلاوت کرنا چاہیں، فَاسْتَعِذْ بِاللَّہ، بس اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں۔ فَاسْتَعِذْ بِاللَّہ، مانگ لیا کریں پناہ اللہ تعالی کی، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ اللہ سے پناہ مانگ لیا کریں شیطان مردود سے۔ اللہ کی پناہ مانگ، فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ شیطان مردود سے۔ یہ ترجمہ میں نے راؤنڈ دا بریکٹ کیا ہے تاکہ آپ سمجھ سکیں۔ فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو شیطان مردود کے شر سے، ٹھیک ہے۔ اس سے حاصل یہ تلاوت میں تعوذ ضروری ہے، پڑھنے میں نہیں۔ پڑھنے میں نہیں کیا مطلب ہے؟ قرآن مجید کے پڑھنے کو مطلق تلاوت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہے ہم جیسے ابھی پڑھ رہے ہیں قرآن مجید، تو اس میں بھی تلاوت اعوذ باللہ میں سے میں شروع کرتا ہوں، اعوذ باللہ سے شروع کرتا ہوں۔ ایسے ہی جب ہمارا ترجمہ ہوتا ہے تو اس میں بھی اعوذ باللہ سے شروع کرتے ہیں۔ چاہے درس دے رہے ہیں تو وہاں پر بھی اعوذ باللہ، شیطان سے، شیطان کے شر سے پناہ ضروری ہے۔ یہ درمیان میں جو میں نے راؤنڈ دا بریکٹ کیا ہے کہ شیطان مردود، اچھا رجیم کا مطلب رجیم رجم سے نکلا ہے کہ جس کو پتھر مارے جاتے ہیں۔ پتھر کس کو مارے جاتے ہیں؟ پتھر اس کو مارے جاتے ہیں جو کہ مردود ہوتا ہے، جو کہ رد کیا گیا ہوتا ہے معاشرے سے۔ لا الہ الا اللہ، تو فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ دو آیتیں بڑے اچھے سے تین آیتیں بڑے اچھے سے سمجھنی ہیں ہم نے، تھوڑا سا حاشیے میں آئیے۔ یہ آپ لوگوں کے پاس اسکرین صحیح آ رہی ہے؟ یہ آیت مبارکہ کی وضاحت میں یہ ہے کہ کچھ چیزیں ضروری ہیں۔ جب آپ تلاوت فرمانے لگیں تو اس کی ابتدا میں شیطان سے استعاذہ ضرور کر لیا کریں، کیونکہ وہ دوران تلاوت وسوسے ڈالنے اور لوگوں کے دلوں میں شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب آپ قرآن مجید سے رجوع کرتے ہیں تو شیطان اس سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اگرچہ آپ پر اس کا کوئی مکر و فریب اثر نہیں ہوتا، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اس کا کوئی مکر و فریب اثر نہیں ہوتا، کیونکہ مومن صادقین جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں ان پر شیطان کا بس نہیں چل سکتا، البتہ اس کے ورگلانے اور وسوسے ڈالنے کا ان لوگوں کے دل پر اثر ہوتا ہے جو وسوسوں پر عمل کرتے ہیں، تو ان کو گمراہ کرنے سے اللہ کے ساتھ کرنے کے ساتھ شرک کرتے ہیں، گمراہ۔ تو دیکھیے، شیطان مردود سے پناہ ضروری ہے، اور شیطان مردود جو ہے وہ وسوسے ڈالتا ہے۔ تفسیر عثمانی میں بہت زبردست بات مجھے ملی ہے، میں نے وہ یہاں لکھی ہے۔ معلوم ہوا کہ مومن کے لیے قرأت قرآن بہترین کام ہے۔
پچھلی دو آیتوں میں دو مرتبہ بہترین کاموں پر اجر ملنے کا ذکر تھا۔ اس لیے یہاں قرأت قرآن کے بعض آداب تعلیم فرماتے ہیں تاکہ انسان بے احتیاطی سے اس کام اس بہتر کام کا اجر ضائع نہ کر بیٹھے۔ شیطان کی کوشش ہمیشہ یہ رہتی ہے کہ لوگوں کو نیک کاموں سے روکے، خصوصاً قرأت قرآن جیسے کام کو جو تمام نیکیوں کا سر چشمہ ہے۔ کب ٹھنڈے دل سے گوارا کر سکتا ہے؟ ضرور اس کی کوشش ہوگی کہ مومن کو اس سے باز رکھے، وہ اس میں کامیاب نہ ہو۔ میں استاد تو فرماتے تھے کہ بعض دفعہ یہ جو پنج سورے ہوتے ہیں ان میں بھی نہیں لگنا چاہیے، اس لیے کہ یہ قرآن سے دور کرتے ہیں کہ بھئی یہ سورہ یاسین پڑھ لی، اب تلاوت کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ رات کو تبارک الذی پڑھ لی، اب تلاوت کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ تو بعض اکابر کو میں نے دیکھا کہ وہ جب آیت الکرسی پڑھتے تھے تو اس کے ساتھ اگلی 10-15 آیتیں، پھر آگے کبھی 3-4 صفحات پڑھ جاتے تھے کہ آیت الکرسی صرف اکیلی نہیں پڑھتے بلکہ ساتھ ملاتے ہیں۔ تو ایسی وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ، تو یہ اس طرح پڑھتے ہیں۔ ایسی آفات میں مبتلا کر دے جو قرأت قرآن کا حقیقی فائدہ حاصل ہونے سے مانے ہو۔ ان سب مغویانہ تدبیروں اور پیش آنے والی خرابیوں سے حفاظت کا ہی یہ طریقہ ہو سکتا ہے کہ جب مومن قرأت قرآن کا ارادہ کرے، پہلے صدق دل سے اللہ پر بھروسہ کرے اور شیطان مردود کے زد سے بھاگ کر خدائے قدس کی پناہ میں آ جائے۔ پھر فرمایا کہ اصلی استعاذہ پناہ میں آنا تو دل سے ہے، مگر زبان و دل کو موافق کرنے کے لیے مشروع ہے کہ ابتدائے قرأت میں زبان سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ ایک بڑی زبردست بات ماجدی نے لکھی اور بڑی اچھی بات ہے، اس کو پڑھنے میں انشاءاللہ فائدہ ہے۔ فرمایا کہ استعاذہ کی حقیقت ہے دل سے حق تعالی پر نظر رکھنا، اور اس کا یہ درجہ شریعت میں واجب ہے۔ ٹھیک ہے، استعاذہ میں نظر رکھنا، اللہ پر نظر رکھنا، یہ درجہ واجب ہے، اور زبان سے کلمات استعاذہ دہرانا مسنون ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تو اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا یہ سنت ہے۔ ٹھیک ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ مستحب ہے۔ تو جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، حتیٰ کہ سورہ توبہ جب شروع کر رہے ہیں اس کے شروع میں بسم اللہ تو نہیں ہے، لیکن اعوذ باللہ اس کے شروع میں بالکل ہے۔ ہمارے مدرسوں میں جب قرأت کمپٹیشن ہوتا ہے تو قرأت کمپٹیشن میں ہر کمپٹیٹر کو، کیونکہ سب ہی ماشاءاللہ اچھا پڑھنے والے ہوتے ہیں، تو کمپٹیشن ہوتا ہے، تو کبھی 100 طالب علم آیا، کبھی 90 طالب علم آیا، ایک دفعہ تو تقریباً 250 طالب علم آ رہے۔ تو ہمارے بڑے قاری مولانا احسان اللہ فاروقی صاحب وہ تشریف لائے، سب کو کا نمبر لگا دیا کہ اس نمبر کے بعد سب آتے چلے جائیں اور پڑھتے چلے جائیں۔ ان کے نام کی لسٹ رکھی ہوئی تھی، ہر طالب علم کو 1 منٹ دیا، اور اس 1 منٹ کے اندر اس کو صرف اعوذ باللہ پڑھ کے آگے قرأت کرنی ہے، بسم اللہ کی اجازت نہیں تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، تو اس طریقے سے فقہا مفسرین نے لکھا ہے کہ قرأت قرآن کے وقت شیطان کا دخل و تصرف یوں ہی کم ہوتا ہے، بلکہ بعض آیتوں اور صورتوں سے تو شیطان کے فرار کی تاثیر منقول ہے۔
ویسے خاص الخاص عمل میں استعاذہ ضروری ہوا تو دوسرے اعمال صالح میں اس کی ضرورت جس درجہ ہوگی وہ ظاہر ہی ہے۔ بہت بڑی بات، بہت عظیم بات لکھی ہے۔ یہ نص سری ہے اس باب میں، اہل ایمان اور اہل توکل پر شیطان کا وسوسہ مؤثر نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اہل ایمان اور اہل توکل پر شیطان کا وسوسہ مؤثر نہیں ہوتا۔ یہ آئے روز ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا نیک آدمی ہے اور لوگوں کی باتوں میں آ گیا، اس نے وسوسہ ڈالا، جناب وہ بندہ بہت برا ہے جی، اس کے خلاف اندر سے بھرا ہوا ہے، شیخ صاحب فلاں کے خلاف اندر سے بھرے ہوئے ہیں، کیوں جی فلاں مرید نے اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کہی ہیں۔ کب ہے؟ جب وہ اہل ذکر نہیں ہے، اہل ایمان نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بلا وجہ ہی کسی دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں، بلا وجہ ہی اندر سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ فرما بردار ہے، طاعت گزار ہے، طاعت شعار ہے، مگر نیک آدمی بھی ہے، تو پھر کیسے شیطان کے وسوسوں میں؟ نہیں، ظاہر میں نیک ہے، اندر اس کے اندر اس کے گند بھرا ہوا ہے، ظاہر میں نیک ہے۔ جو جو مشائخ لوگوں کی کانا پھوسی میں لگے رہتے ہیں، ان کا بنیادی مسئلہ ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا تلاوت قرآن سے دور ہوتے ہیں، ذکر الہی سے دور ہوتے ہیں، خلوتوں سے دور ہوتے ہیں، اس لیے لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں، تو پھر وہ کہنے کو تو مشائخ ہوتے ہیں مگر اصل میں اندر کچھ نہیں ہوتا، لوگوں کی باتوں میں، لوگوں کے روب میں آئے ہوئے، ایسا نہیں ہوتا۔ لوگوں کی برائیوں میں لگے ہوئے، ہر وقت اس کے اعمال، ہر وقت اس کے اعمال، ہر وقت اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا۔ دوسروں کی باتیں کرنے کے لیے تو وقت ہے، اپنی برائیاں دیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ تو اہل ایمان اور اہل توکل جو ہے وہ شیطان کا وسوسہ ان پہ مؤثر نہیں ہوتا ہے۔ شیطان میں ہرگز اس کی قدرت نہیں ہے کہ وہ بھی جبر کسی سے گناہ کروا سکے، زبردستی کسی سے گناہ نہیں کروا سکتا۔ صاف اعلان الہی ہے، جب تک تم خود شیطان کے دوست نہ بن جاؤ، اس کے وسوسوں کو دل میں جگہ نہ دینے لگو، وہ تم پر قابو نہیں پا سکتا۔ ٹھیک ہے؟ تو شیطان کو قابو انسان خود دیتا ہے، منفی انسان خود سوچتا ہے۔ بنیادی طور پر جب وہ منفی سوچتا ہے تو پھر شیطان اس کے لیے راستہ ہموار کرتا ہے۔ وہ جب مثبت سوچے گا، بدگمانی نہیں کرے گا، خوشگمانی کرے گا، تو شیطان اس کے لیے راستے کھولتا ہی نہیں ہے۔ شیطان تو ہر طریقے سے انسان کا دشمن ہے نا، وہ برائی کے راستے سے ہی آئے گا۔ چنانچہ جب میرے سامنے کوئی کسی کی برائی کرنے لگتا ہے، میرا دل اسی بندے سے متنفر ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ کیوں کسی کی برائی کر رہا ہے، یہ کیوں میرے سامنے کسی کی برائی کر رہا ہے، یہ کیوں میرے سامنے فلاں بندے کی۔ اب وہ برائی کرنے والا سمجھتا ہے شاید میں جس کی برائی کروں وہ میرا بڑا ہی خاص ہے، وہ مزید بدگمانی میں جاتا ہے، وہ میرا بہت ہی خاص ہے، وہ میرا بہت ہی قریب ہے، وہ پتہ نہیں میرے اتنے نزدیک کیوں ہے۔ حالانکہ جب آپ خود دور ہو رہے ہوتے تو آپ کو جس سے دور ہوتے ہیں اس کا وجود چھوٹا نظر آتا ہے، جس کے قریب ہوتے ہیں اس کا وجود بڑا نظر آتا ہے۔ اب بدگمانی اور وسوسے کر کے انسان شیطان کے قریب ہوتا ہے اور اللہ اور اہل اللہ سے دور ہوتا ہے، تو اللہ اور اہل اللہ کا وجود اس کو چھوٹا نظر آتا ہے۔ چنانچہ مجھے ایک صاحب نے کہا کہ میرے فلاں تعلق والے ہیں، ان کو کوئی اللہ والا سمجھ میں نہیں آتا، تو میں اب وہ خاتون کا مسئلہ تھا، انہوں نے کہا جی میں تو ان سے نکاح کرنے کا سوچ رہی ہوں مگر ان کو کوئی اہل اللہ سمجھ میں نہیں آتے، میں آپ کا نمبر دیا ہے تو آپ مجھ سے اگر وہ بات کریں گے، ملیں گے تو انشاءاللہ ان کو آپ سمجھ میں آئیں گے۔ میں نے کہا بی بی یہ نہیں ہوتا، ایسا طریقہ کار نہیں ہے،
میں کہا نہیں حضرت، مجھے امید ہے اور مجھے یقین ہے جب وہ آپ سے رابطہ کریں گے تو ایسا ویسا ہو جائے گا۔ ماشاء اللہ انہوں نے رابطہ کیا، السلام علیکم، مجھے فلاں خاتون نے آپ کا نمبر دیا، آپ مجھ سے بات کرنی ہے تو اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو میں نے ان کو وہ میسج کیا، میں نے کہا بھائی میں آپ سے کیوں رابطہ کروں، مجھے تو آپ سے کوئی کام نہیں ہے، اگر آپ کو مجھ سے کوئی کام ہے تو آپ بالکل رابطہ کیجیے، ورنہ مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ خاتون کو کہنے لگے دیکھا مجھے اللہ اللہ والے سمجھ ہی نہیں آتے نا، اسی لیے سمجھ میں نہیں آتے۔ میں نے ان خاتون سے کہا دیکھیں بھئی، آپ نے طریقہ ہی غلط کیا ہے، جس کو ضرورت ہے اس کو آنا چاہیے۔ وہ جتنا متنفر ہے اس کو تو کوئی اللہ والا عزت سے پیش آئے گا تو وہ کہے گا کہ ہاں لگتا ہے اس کو میرا پیسہ چاہیے، محبت سے پیش آئے گا تو ہاں لگتا ہے اس کو مجھ سے فلاں کام چاہیے، لگتا ہے اس کو یہ چیز چاہیے وہ چیز چاہیے، اس وجہ سے یہ میرے قریب آ رہا ہے۔ اور اگر دور جائے گا تو کہے گا ہاں دیکھو متکبر ہیں، خدائی فوجدار بنے ہوئے ہیں، پتہ نہیں اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہیں۔ یہ میرے ساتھ کئی دفعہ ہو چکا ہے تو اس لیے بتاؤ۔ ہاں، تو جو اہل دین ہیں وہ شیطان کے وسوسوں میں نہیں آتے، ٹھیک، اور اس کے حملوں سے کا نسخہ ایمان کامل اور توکل راسخ ہے۔ م- تفسیر ماجدی کا یہ ہے تو مرشد تھانوی نے اس حدیث نبوی کو نقل کر کے مومن جب شیطان پر غالب آنا چاہے تو شیطان کے مقابلے میں ایک چونٹی سے زیادہ کمزور نکلتا ہے، تو شیطان اس کے مقابلے میں ایک چونٹی سے زیادہ کمزور نکلتا ہے۔ لکھا ہے اس کا مشاہدہ لکھا ہے کہ اس کا مشاہدہ جی چاہے کر لیا جائے، جب شیطان کے مقابلے میں انسان نکلتا ہے تو وہی غالب آتا ہے، شیطان کی حیثیت چونٹی کے برابر بھی نہیں رہتی جی۔ آگے انہی آیات کو بتائے انہو لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون۔ اہل ایمان اہل ایمان الذین آمنوا اور وعلی ربہم یتوکلون، یہ جو دو ہیں، انہو لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا، انہو بے شک کہ شیطان کو، لیس لہ بے شک وہ شیطان کو نہیں ہوتا کوئی بھی تسلط، کوئی بھی اختیار، انہو بے شک اس کو نہیں ہوتا، لیس لہ نہیں ہوتا سلطان کوئی بھی اختیار، لیس لہ نہیں ہوتا سلطان کوئی بھی اختیار، سلطان نکرہ ہے تو اس وجہ سے بعض آیات قرآن پڑھتے وقت بہت وسوسے آتے ہیں، کوشش کریں خیالات کو کرنا، لیکن نہیں ہوتے۔ خیالات سے کیسے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں؟ خیالات سے چھٹکارا حاصل کرنے کا طریقہ صرف یہ ہے کہ ان پہ توجہ نہ دی جائے، توجہ نہیں دیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ انہو لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا، نمبر ایک اہل ایمان، نمبر دو اللہ پہ بھروسہ کرنے والا، جی، اللہ پہ بھروسہ۔ آپ یقین کیجئے مجھے پہلے جہاز میں بیٹھنے سے بہت ڈر لگتا تھا، ایسا شدید ڈر لگتا تھا کہ جس کی حد نہیں۔ سن 2022 یا 23 میں حج پہ جا رہا ہوں، تو صبح فلیٹ ہے تو رات کو میں نے خواب دیکھا کہ بورڈ گیٹ ہے، گیٹ کے اوپر ایک پٹھان آ کے کھڑا ہوا، کہنے لگا کہ میں نہیں جا رہا، مجھے جہاز میں چڑھنے سے بہت ڈر لگتا ہے۔ تو اس کو لوگوں نے دھکے سے اندر بھیجا تو وہ اندر آ گیا، پھر جہاز میں بیٹھے، جہاز اڑا ہے اور جہاز جہاز کریش کر گیا، اور کریش کر کے جناب میں نے خواب میں دیکھا کہ سب کچھ جل رہا ہے اور میں بھی ختم ہو رہا ہوں۔ یہ ابھی چل ہی رہا تھا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ اب اگلے دن آیا، ظاہر بات ہے جب آپ کو ٹینشن ہوتی ہے تو وسوسہ وسوسہ ہوتا ہے، تو اب جیسی لائن لگی تو ظاہر بات ہے اس واش روم کی حاجت آ گئی، میں چلا گیا واش روم۔ جب واپس آیا تو چند ایک لوگ بچے تھے، وہ ایک خان صاحب
جو میں نے خواب میں دیکھے تھے وہ اسی شکل کے خان صاحب، وہ کھڑے ہوئے ہیں. ہم نے وہاں جانا تھا، پہلے شارجہ جانا تھا. تو وہ وہاں کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے جہاز میں بیٹھنے سے ڈر لگ رہا ہے، میں نہیں جا رہا، میں بالکل نہیں جا رہا. میں نے ان کو دیکھا تو میں نے کہا یا اللہ، یہ شیطان کا ایسا خطرناک وسوسہ ہے، اللہ میری حفاظت. تو اس کو لٹرلی دو تین بندوں نے جو اس کے ساتھ آئے تھے کھینچ کر زبردستی جہاز میں گھسایا. اب میں نے دیکھا وہ خان صاحب آ گئے ہیں، اور جہاں میں نے خواب میں دیکھا تھا وہیں بیٹھے ہوئے ہیں. اور جہاز اڑا جناب. اس کو چونکہ چھوٹا جہاز تھا، بوئنگ 737 تھا، تو اس میں 4 5 جھٹکے بھی آئے. میں نے کہا لو بھی سچا خواب تھا، صحیح پکی والی توبہ کر لی، اللہ سے معافی تلافی کر لی، بیوی بچوں کو بول دیا کہ بھئی کچھ بھی ہو تو معافی تلافی کر دینا وغیرہ وغیرہ، اور چل جی. کچھ بھی نہیں ہوا. تو یہ شیطان آپ کو سے ڈال کے صرف پریشان کر سکتا ہے. آپ کو اس کی ان باتوں پہ توجہ نہیں دینی. پریشانی ہوگی مگر آپ کے عمل پر کوئی اثر نہیں آئے گا. جی ہاں، اپنے توکل کرنا. میں نے توکل کیا نا، میں خواب کے اوپر نہیں چلا. پریشانی ہوئی لیکن انما سلطانہ علی الذین یتولونہ. انما سلطانہ، بے شک شیطان کا جو زور ہے. انما سلطانہ، بے شک جو شیطان کا زور ہے، علی الذین، ان لوگوں پہ چلتا ہے، یتولونہ، جو اس سے یاری رکھتے ہیں. جو اس سے یاری رکھتے ہیں، جو اس پہ بھروسہ کرتے ہیں، جو شیطان پہ بھروسہ کرتے ہیں. اور جو وہم بھی مشرکون، اور جو اللہ کے ساتھ شرک ٹھہراتے ہیں. وہم بھی مشرکون، اور وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں. وہم والذین، اور ان لوگوں پر، ہم بھی مشرکون، جس کے ساتھ وہ کسی کو، اس کے ساتھ وہ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں. بہت سارے لوگوں نے مجھ سے سوال کیا. میں اس سوال آپ کو بتاتا ہوں. مفتی صاحب، یہ کائنات کس نے بنائی؟ کہ جی اللہ نے بنائی. کیا ہو سکتا ہے اللہ نے نہ بنائی ہو؟ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ نے نہ بنائی ہو. میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے نہ بنائی ہو؟ کہ جی اس لیے کہ اللہ نے کائنات بنائی ہے، اس کا کوئی امپیریکل ایویڈنس نہیں ہے. جب امپیریکل ایویڈنس نہیں ہے تو یعنی تجرباتی مشاہدہ نہیں ہے، امپیریکل ایویڈنس نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے اللہ نے نہ بنائی ہو. تو میں نے کہا آپ کا امپیریکل ایویڈنس ہے کہ آپ پیدا ہوئے ہیں؟ کہتے نہیں. میں نے کہا پتہ چلے نا کہ اب اس وقت آپ وغیرہ وغیرہ آپ سمجھ سکتے ہیں. تو پھر ماں کے پیٹ میں، پھر یہ اس سے پہلے آپ وہاں تھے، پھر یہاں سے منتقل ہو کے ماں کے پیٹ میں آئے، پھر امپیریکل ایویڈنس اس کا ہے؟ جی نہیں ہے. جب اس کا امپیریکل ایویڈنس نہیں ہے تو آپ تو ہیں، یا آپ بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو اس بات کا امپیریکل ایویڈنس بتائیے کہ میں اور آپ زندہ ہیں. ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں یہ تو ہم خواب کے اندر ہیں. جواب دیجئے. تو خواب کے اندر ہیں ہم لوگ، ہم دونوں خواب میں ہیں. یہ وسوسہ. وہم بھی مشرکون، جو وسوسے کا راستہ ہموار کرتے ہیں، اللہ پھر ان کو وسوسے میں جانے دیتے ہیں. وسوسے کو دعوت دیجئے، وسوسہ آئے گا، خوب کھائے گا. آپ کے ایمان کو کھائے گا، آپ کے توکل کو کھائے گا. وسوسے کو دعوت دیجئے. وسوسے کی حمایت کرنا شروع کر دیتے ہیں وسوسے کے بارے میں. وسوسہ ہر طریقے سے آتا ہے. شیطان خواب کے ذریعے سے وسوسہ کسی انسان کے ذریعے سے وسوسہ ڈالتا ہے، کسی بڑے کے ذریعے سے وسوسہ ڈالتا ہے. وسوسہ وسوسہ ہوتا ہے، اور وہ جو اس کو جگہ دے گا اس کو آئے گا وسوسہ. یاد رکھیے، وسوسہ
اور ڈپریشن، دونوں میں فرق ہے، ٹھیک ہے؟ وسوسہ اور ہوتا ہے، جو ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں وہ بیمار ہوتے ہیں۔ تو وسوسہ جو ہے وہ شیطان کے، جو اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتا اس کو پھر وسوسے زیادہ آتے ہیں، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے پھر اس کو وسوسے کم آتے ہیں، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اس کو وسوسے کم آتے ہیں۔ تو وسوسہ جتنا آتا ہے، جتنی آپ وسوسے کو جگہ دیتے ہیں اتنا وسوسہ آپ کو تنگ کرتا ہے۔ تو وساوس اور وسوسہ ہر کسی کو آ سکتا ہے، میں نے جیسے اوپر اپنا واقعہ بتایا، وسوسہ مجھے بھی آ سکتا ہے، وسوسہ ہر کسی کو آ سکتا ہے۔ اور وسوسے کو جگہ نہیں دینی، وسوسے کو اہمیت نہیں دینی، ٹھیک ہے؟ حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے وضو فرمایا، اور وضو فرمانے کے بعد حضرت کو سمجھی فلاں وضو میرا دھل نہیں سکا۔ تو یہ بڑا اہم مضمون ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ حضرت نے کہا کہ دوبارہ وضو کیا، پھر تیسری بار وضو کیا، پھر تیسری بار وضو کے بعد پھر بہت پکا خیال آیا، کہتے ہیں، او ہو شیطان آج بغیر وضو کے نماز پڑھاتے ہیں، اور اٹھ کے چلے گئے، وسوسے پہ دھیان نہیں دیا، تو معاملہ سیٹ ہو گیا۔ کیا ہے، جب آپ وساوس کو جگہ دیتے ہیں تو وہ مزید جگہ پکڑتا ہے، وہ بڑا ہوتا جاتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر اور بڑا ہوتا ہے، پھر اور اس کا دائرہ کار بڑھتا چلا جاتا ہے۔ مجھ سے ایک خاتون لیڈی ڈاکٹر ہیں، مجھ سے انہوں نے مشورہ کیا، تو میں نے کہا بی بی آپ نے وسوسہ پالا ہوا ہے، اور اس وسوسے کو آپ دودھ بھی پلا رہی ہیں، کھانا بھی کھلا رہی ہیں، اور پھر آپ مجھ سے بھی پوچھ رہی ہیں، اگر آپ اسے نکلنا چاہتی ہیں تو مجھ سے بات کرنے کی پہلی شرط ہے کہ آپ اپنی عقل پہ نہیں چلیں گی، میری بات مانیں گی، اپنی عقل پہ نہیں چلیں گی، میری بات مانیں گی۔ ہمارے ساتھ کبھی کبھار ترجمہ بھی پڑھتی ہیں وہ، تو آن ڈیوٹی ڈاکٹر ہیں، کوئی اتنی بڑی عمر نہیں ہے بیچاری، چھوٹی سی عمر ہے، لیکن ان وسوسوں کی وجہ سے اس کی شادی نہیں ہو پا رہی، ہر جگہ جہاں بھی مسئلہ آتا ہے بیچاری پیچھے رہ جاتی ہے۔ اب وسوسے اس کے ساتھ اتنے آئے کہ اس نے اپنی آمدن کا ایک حصہ تنخواہ لینے سے انکار کر دیا، ہاسپٹل والے کہہ رہے ہیں کہ لے لو تم، نہیں نہیں مجھے لگ رہا ہے کہ میری تنخواہ حرام ہے۔ اس کو بتا رہا ہوں کہ بیوی یہ آپ کی تنخواہ حرام نہیں ہے، نہیں اگر میں نہ لوں تو کوئی گناہ تو نہیں ہے نا، وسوسہ، آپ نے وسوسہ پالا ہوا ہے، وہ حد سے نکلا، پھر وہ اور حد بنایا، پورے گھر والے پورے گھر والے تنگ ہیں، چھت پہ الگ کمرہ بنا لیا، الگ واش روم بنا لیا۔ میں نے سختی سے منع کیا کہ بی بی آپ کو ایسا ہرگز نہیں کرنا، نہیں ابا نے اجازت دے دی ہے، بنایا نہیں میں نے کہا آپ کو ہرگز ایسا نہیں کرنا، جو ٹاول ہے وہ استعمال کرنا ہے، جی ٹاول استعمال، اگر میں الگ سے رکھ لوں تو کوئی حرج تو نہیں ہے؟ میں نے کہا ابھی بھی آپ وہی ٹاول استعمال کریں گے جو بھائی استعمال کرتا ہے؟ نہیں پتہ نہیں اس نے کیا کیا، آپ کو ہر چیز دیکھنا ضروری ہے آپ کو، جب تک آپ اپنے سر پہ ڈنڈا نہیں رکھیں گے تب تک یہ، چنانچہ رشتوں میں مسئلے، وسوسہ، جب آپ وسوسے کو پالیں گے تو وسوسہ بنے گا او سی ڈی سی، پھر اس کے بعد وسوسہ بنے گا ڈپریشن، اس کے بعد وسوسہ سیویئر ڈپریشن کی طرف آئے گا، جان لینا پہ، کیونکہ شیطان کی پوری کوشش ہے کہ انسان کو نقصان پہنچے، یہ سب او سی ڈی سی ہے، سب وسوسے کی نئی شکل ہے، وسوسے کی نئی شکل ہے جو انسان کو پریشان کرتے ہیں۔ نماز میں خیال آتا ہے تو غالب گمان پہ جائیں، غالب گمان نہ ہو تو کم پہ عمل کریں، 3 اور 4 کے اندر گمان ہے تو غالب گمان پہ جائیں، غالب گمان نہیں تو پھر کم پہ عمل کریں، بس ایک کلیئر بات ہے، اس میں کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں۔ تو وہ لوگ جو کہ وسوسوں کے مریض ہیں، ان کی زندگی اجیرن ہوتی ہے، ان کی زندگی تباہ ہوتی ہے، وہ کہیں جانے کے قابل نہیں ہوتے، کہیں بیٹھنے کے قابل نہیں ہوتے۔ میرے جاننے والے ہیں، ایک ساتھی ہیں، آج سے 10 برس پہلے ان کو مسئلہ تھا، وہ جو واش روم جاتے تھے تو لوٹا استعمال کرتے تھے، اب شدید تکلیف میں جب حج پہ گئے تو حج میں تو وہاں لوٹا ہوتا ہی نہیں ہے، تو اب کیا کریں؟ اب جناب حج جب بھی واش روم جا رہے ہیں تو احرام دھو رہے ہیں، تو میں نے کہا بھائی
میری بات تو آپ نے ماننی نہیں ہے، تو آپ ایسا کر لیا کریں کہ احرام اتار کے واش روم چلے جایا کریں، ٹھیک ہے؟ احرام لٹکا دیے کریں۔ وہ احرام لٹکانے سے تو کچھ نہیں ہوگا، میں نے کہا مسئلہ تو یہ ہے کہ کچھ نہیں ہوگا، اگر آپ نے بات ماننی ہے تو میری بات مانے، نہیں مان تو جتنی باتیں انہوں نے میری مانی ان میں بڑے سکون سے رہے، ورنہ ظاہری بات ہے کچھ باتیں راز کی ہوتی نہیں بتا سکتا، تو بڑے تکلیف میں رہے، بڑے تکلیف میں، بڑی پریشانی میں رہے۔ کیا ہے؟ سب سہولتیں میسر ہے لیکن آپ پریشان ہیں، کیوں پریشانی آپ کے اندر سے آ رہی ہے؟ کیونکہ آپ نے شیطان کو پناہ دی ہوئی ہے اپنے اندر، آپ نے وساوس کو پناہ دی ہوئی ہے، جی میں ناپاک ہو گیا، جس کو ہاتھ لگایا تو ناپاک ہو گیا۔ میرے پاس آئے ایک ساتھی، گاڑی اتنی صاف ستھری کہ جس کی حد نہیں، میرے بیٹے نے کہا ابو ان کی گاڑی اتنی صاف ہے، حالانکہ پرانی گاڑی ہے، تو میں نے کہا بیٹا ایسی صاف گاڑی سے اللہ کی پناہ مانگو، ٹھیک ہے؟ دن میں 6 دفعہ گاڑی دھوئیں گے، جی وہاں ہاتھ لگا تھا تو اس تو ہاتھ، تو اس وجہ سے یہ گاڑی میلی ہوگی، گاڑی ناپاک ہوگی، چنانچہ دن میں 6 دفعہ گاڑی دھوئیں گے، ٹھیک ہے؟ تقریباً 1 سال کے اندر 8 9 لیپ ٹاپ بدلی کرتے ہیں، وہ اس کو دھو دیا، جی وہ ناپاک ہو گیا۔ اب وہ اب نہ بیوی کے کپڑے آ رہے ہیں، نہ گھر میں بچوں کے چیزیں آ رہے ہیں، جناب کیونکہ دفتر کا کام ہے، کرنا پڑے گا۔ لیپ ٹاپ خراب ہے، موبائل کو دھو دیا، جی موبائل خراب ہے، واٹر پروف موبائل کب تک چلے گا بھائی، کتنا عرصہ چلے گا؟ سب پیسے انہیں میں خرچ ہو گئے، جی پاک رہنا ہے، اور پاک رہتے رہتے بیوی بچوں کی زندگی تباہ کر دی۔ تو وساوس کی طرف آپ جتنی توجہ دیں گے اتنا زیادہ آپ کا نقصان ہوگا، کیونکہ شیطان آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ اس قرآن میں اس جگہ پر جن وساوس کا ذکر ہے وہ کفریہ وساوس ہیں، میں نے ضمن میں تمام قسم کے وساوس کا ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے؟ ان آیات میں کفریہ وساوس کا ذکر ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو میں نے باتیں ذکر کی ہیں وہ اس سے الگ ہیں، ٹھیک ہے؟ اس آیت کی تفسیر نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ آج کا سبق اتنا ہی ہے، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں، میں ابھی آن لائن ہوں تو سوال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ وسوسہ چاہے کفریہ ہو چاہے کسی بھی قسم کا وسوسہ ہو، ہر وسوسے سے پناہ اعوذ باللہ اور وعلی ربہم یتوکلون، اللہ پہ بھروسے کے ذریعے سے ملے گی۔ جو بندہ صرف اپنی نظر پہ بھروسہ رکھے گا، اپنی سوچ پہ بھروسہ رکھے گا، تو شیطان کبھی اس کو جانے نہیں دے گا۔ ہر کام سے پہلے تعوذ پڑھ سکتے ہیں، جی پڑھ سکتے ہیں، جیسے ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں، ایسے اعوذ باللہ پڑھ سکتے ہیں، مگر جہرن نہیں، کیونکہ اس کی تعلیم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جہرن اس کی تعلیم نہیں ہے۔ تعلیم عام طور پہ بسم اللہ کی تعلیم ہے، جہاں وسوسہ ہو وہاں پر تعوذ کی تعلیم ہے۔ فاستعذ باللہ میں کیا آتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آتی ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، جتنی بھی اعوذ باللہ آتی ہیں وہ سب کی سب اس میں آتی ہیں۔ فاستعذ باللہ اصل میں ہے اللہ کی پناہ میں آنا، اللہ کی اللہ کی توجہ میں آنا۔ جب کسی شخص کو اللہ کی توجہ مل جائے گی پھر اس شخص کو شیطان کی توجہ نہیں مل سکے گی، ٹھیک ہے؟ تو فاستعذ باللہ میں انسان اللہ کی توجہ میں آ جاتا ہے، مگر مسئلہ یہ کہ دنیا دار الاسباب ہے، اللہ انسان کو اس کی ہمت کے ناطے پہ چھوڑتے ہیں۔ وعلی ربہم یتوکلون، وسوسوں کے بارے میں ہم سے پوچھ نہیں ہوگی جی، البتہ جس نے وسوسے کو اپنا یقین بنا لیا، وسوسے کو اپنی سوچ بنا لیا، تو پھر ظاہری بات ہے وہ مکلف ہے، پھر اس سے پکڑ بھی ہوگی، پوچھا بھی جائے گا۔ لا الہ الا اللہ۔ ہاں جی، شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار وسوسہ ڈالنا ہی ہے، سب سے بڑا ہتھیار تو نہیں، بڑے ہتھیاروں میں سے ہے کہ وہ وسوسے ڈالتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، الحمد للہ الذی رد امرہ الی الوسوسہ، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں کہ جس نے شیطان کو صرف وسوسہ ڈالنے کی طاقت دی، اس سے بڑھ کر وہ گناہ کسی سے نہیں کروا سکتا۔ اگر ہم شیطان کے وسوسوں سے بچ جائیں تو آگے اس کے شر سے بھی ہم بچ جائیں گے، کیونکہ شیطان کی ابتدا صرف وسوسہ ڈالنا ہے، شیطان کی طاقت صرف وسوسہ ڈالنا ہے، آگے اس کا نفس اس کو اس کے اوپر لے کے آتا ہے۔ شیطان نے وسوسہ ڈال دیا، اب اس کا نفس اس کو اس کے اوپر بہکائے گا، پھسلائے گا، تنگ کرے گا کہ ہاں بھئی یہ بات ہے، یہ بات ہے۔ شیطان صرف وسوسہ ڈال کے چلا جاتا ہے،
اب اس وسوسے کو اگنور کر دیں گے تو پھر شیطان کو دوبارہ آنا پڑے گا وسوسہ ڈالنے کے لیے، محنت کرنی پڑے گی آپ کے اوپر، اور جب تک وہ، اور جب آپ وسوسے کو رد کر دیں گے تو آپ کی طاقت ویسے ہی اوپر چلی جائے گی، یعنی آپ نے وسوسے کو اہمیت دی تو آپ کے اوپر شیطان حاوی ہو جائے گا، وسوسے کو اہمیت نہ دی تو آپ شیطان پہ حاوی رہیں گے۔ ٹھیک ہے جی، امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، آج کا سبق یہیں تک ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا